کبھی بھی سامنے والے کو دیکھ کر اپنے آپ کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. یار سامنے والا یہ کتنا امیر انسان ہے، یہ کتنا بڑا آدمی ہے اور میں کتنا غریب ہوں، میں کتنا کمتر ہوں. انسان کو اپنی نگاہوں میں نہیں گرنا چاہیے. دنیا والے اس کے لیے کچھ بھی کہیں اسے فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ دنیا والے اس کے لیے کیا کہتے ہیں. وہ جو کام کرتا ہے وہ کرتا رہے، انشاءاللہ کامیابی اس کے قدم چومے گی. ایسا کامیاب ہوگا کہ دنیا اس کا نام لے گی. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کوے کا. کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک کوا تھا تو ایک دن وہ ہواؤں میں اڑ رہا تھا. اڑتے اڑتے اس نے دیکھا، اس کی نظر پڑی ایک کبوتر پر جو کہ سفید کبوتر تھا. سفید کبوتر پر جب نظر پڑی تو وہ اس کے پاس گیا اور کہا تو بہت سفید ہے، تو بہت خوبصورت ہے، بہت اچھا لگتا ہے، مجھ سے لاکھ بہتر تو ہے. اور کوا اپنی ہی نگاہوں میں نیچا ہو گیا، اپنی ہی نگاہوں میں گر گیا. تو کبوتر نے کہا مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ میں سب سے بہتر ہوں، خوبصورت ہوں، سفید ہوں، لیکن جب میں ہواؤں میں اڑ رہا تھا تو میں نے رنگ برنگے طوطے کو دیکھا. میں نے کہا یار میرے اندر تو صرف ایک رنگ سفید ہے، اس کی بنا پر میں خوبصورت دکھتا ہوں، لیکن یہ طوطا جو ہے اس کے اندر تو کافی رنگ ہے، یہ تو رنگ برنگا ہے، تو طوطا تو مجھ سے زیادہ خوبصورت. تو کوے نے کہا اچھا. تو کوا وہاں سے اڑ آیا. پھر طوطے پر نظر پڑی تو واقعی طوطا رنگ برنگا تھا، کئی کلر طوطے کے اندر تھے. تو اس نے سوچ لیا کہ یار طوطا مجھ سے بہتر ہے. طوطے کے پاس گیا، جانے کے بعد کہا کہ تم تو مجھ سے بہتر ہو. اس نے کہا مجھے بھی لگتا تھا کہ میں سب سے بہتر ہوں، لیکن جب میں نے مور کو دیکھا کہ مور کی خوبصورتی بہت اچھی تھی، مور مجھے بہت اچھا لگا، تو میں اپنی ہی نگاہوں میں گر گیا کہ یار مور تو سب سے بہتر ہے، اس میں تو کئی رنگ ہیں، لوگ اسے دور و دراز سے دیکھنے کے لیے آتے ہیں. تو کوا اڑا مور کے پاس گیا، اور مور کے پاس جب پہنچا ایک چڑیا گھر میں تو مور ایک پنجرے میں قید تھا. مور کے پاس گیا، جانے کے بعد کہا کہ تم تو بہت خوبصورت ہو. میں تو اپنی ہی نظروں میں گر گیا، میں سمجھتا تھا کہ سفید کبوتر بہت خوبصورت ہے، اس کے بعد میں نے سمجھا طوطا بہت خوبصورت ہے، لیکن جب ان دونوں سے ملا، اس کے ملنے کے بعد پتا چلا کہ مور بہت خوبصورت ہے. تو مور کے پاس گیا تو مور نے کہا کہ میں خوبصورت ہوں اس لیے تو پنجرے میں قید ہوں، اگر میں خوبصورت نہیں ہوتا نا تو اس پنجرے میں قید نہیں ہوتا. مجھے میری خوبصورتی کی بنا پر پنجرے کے اندر قید کر دیا گیا ہے. اب لوگ آتے ہیں، مجھے دیکھتے ہیں، چلے جاتے ہیں، میں تو قید ہوں. تم تو مجھ سے بہتر ہو جو ہواؤں میں اڑتے ہو، مجھ سے بہتر ہو کہ تم آزاد ہو، تم قید نہیں ہو. تو اس ٹائم کوے کو احساس ہوا کہ یار میں اپنی جگہ ہوں، بہتر ہوں، میں اپنی جگہ بہت اچھا ہوں. تو یہ فرضی واقعہ تھا، لیکن انسان کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ جس جگہ ہے، جتنا اس کے پاس ہے، اس میں وہ خوش ہے، وہ بہتر ہے. اللہ سے اگر دعا کرے تو یہ کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور عطا فرما. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ سامنے والا بڑا امیر ہے، یہ سامنے والا بڑا مالدار ہے، مولا اس کی ساری دولت ختم کر دے، مولا اس کی ساری دولت کو تباہ و برباد کر دے. ایسا نہیں سوچنا. اگر ایسا کوئی کسی کے لیے سوچتا ہے تو یاد رکھیں وہ خود برباد ہوتا ہے. سامنے والا کبھی برباد نہیں ہوگا، سامنے والے کی دولت ختم نہیں ہوگی، سامنے والے کا مال ختم نہیں ہوگا. اگر دعا کرنا ہے نا، اپنے لیے بھی کرو اور دوسروں کے بھی لیے دعا کرو. اپنی دعاؤں میں دوسروں کو بھی شامل کیا کرو، وہ دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں. آپ جس جگہ ہو، جس حیثیت میں ہو، جس حال میں ہو، خوش ہو، اللہ کا شکر ادا کیا کرو. اتنے میں ہی اللہ کا شکر ادا کرو گے نا تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہت نواز دے گا. آج دیکھ لو، آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لو، ایسے ایسے غریب انسان اور ایسے ایسے مالدار بن گئے، لوگ ان کی مثالیں دینے پر مجبور ہیں. اور ایسے ایسے مالدار بھی پڑے ہیں جو اتنا مال رکھتے تھے کہ ایسا لگتا تھا ان کا مال کبھی ختم نہیں ہوگا، لیکن اپنے مال پر غرور اور گھمنڈ کرنے کی وجہ سے ان کا مال سب مٹی میں مل گیا اور آج غریب بنے گھوم رہے ہیں. تو کبھی بھی اللہ کی ناشکری نہ کرو. اللہ جس حال میں رکھے اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ کا شکر ادا کرو. او مولا تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں جس حال میں رکھا، جس حال میں ہم ہیں تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ دنیا ہے، یہاں کتنا بھی مال آ جائے، کتنی بھی دولت آ جائے، انسان کو اور زیادہ چاہت ہوتی ہے کہ ہمیں اور مل جائے، اور مل جائے. اگر ایک انسان بہت زیادہ غریب ہے اور اسے 10 لاکھ روپے مل جائیں، پھر بھی اس کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ اور زیادہ مل جائے، اور زیادہ مل جائے. تو انسان کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا ہے. ایک انسان کو کتنا بھی پیسہ مل جائے، اس کی ساری آرزو، ساری تمنا پوری ہو جائے،
لیکن پھر اس کی آرزویں بڑھ جاتی ہیں. اگر کسی کی چاہت ہو کہ اسے 10,000 مل جائیں، اور اگر اسے 10,000 مل جائیں تو اس کی پھر چاہت اور بڑھ جاتی ہے کہ کاش 20,000 مل جاتے. تو یہی ہوتا ہے. اللہ پاک ہمیں دنیا کی آفتوں سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے.